میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا، میں پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا، میں پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے، تو اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا اور بیان سن کر اس پر عمل کی کوشش کروں گا۔ بیان کا جتنا حصہ یاد رہا دوسروں تک پہنچا کر علم دین پھیلانے کا ثواب کماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ الکریم نماز با جماعت کے فضائل و برکات سننے کے ساتھ ساتھ ذی قعدۃ الحرام اس ماہ مبارک کی 2 تاریخ کو دنیا علم کی ایک عظیم ہستی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے، لہذا فیضان صدر الشریعہ حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ صدر الشریعہ کا مبارک ذکر بھی سنیں گے۔ اور ایک بات چلے ضمناً یاد آ گئی کہ جب کبھی کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے نا، تو امیر اہل سنت کا ایک انداز دیکھا ہے، دعا کرنے کا جو انداز ہے آپ کا، کہ یا اللہ ہمیں صدر الشریعہ کی برکت عطا فرما، یعنی جس بزرگ کا بھی ہوئے، یا اللہ ہمیں داتا صاحب کی برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں خواجہ صاحب کی برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں حاجی زمزم کی برکت عطا فرما۔ تو جن جن بزرگوں کا عرس ہوتا ہے تو امیر اہل سنت کا یہ انداز دعا کے وقت جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ امیر اہل سنت نے ہی اپنے رسالے تذکرہ صدر الشریعہ میں ایک اپنی یادگار حکایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی بننے سے بہت پہلے، یعنی میرے لڑکپن میں ایک دن میں اپنے بڑے بھائی جان کے ساتھ
غالباً نماز ظہر بادامی مسجد میں ادا کر کے باہر نکلا تو امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر تشریف لا چکے تھے. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا. اس پر امام صاحب نے کسی کو حکم فرمایا کہ باہر شریعت لے کر آؤ. چنانچہ کتاب ان کے ہاتھ میں دی گئی. اس کتاب میں بڑے بڑے حروف سے باہر شریعت یہ لکھا تھا. امام صاحب نے پیجز پلٹنا شروع کیے. امیر رسول فرماتے کہ مجھے اس وقت خاص پڑھنا تو آتا نہیں تھا، لیکن جگہ جگہ بڑے بڑے حروف میں مسئلہ 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 یہ لکھا ہوا نظر آیا. تو چونکہ مسائل مجھے سننے کا شوق تھا تو میرے منہ میں پانی آیا کہ کاش یہ کتاب مجھے مل جائے. اب نہ میں نے ان دنوں میں کوئی مذہبی کتابوں کی دکان دیکھی تھی اور نہ ہی یہ شعور تھا کہ کتاب بھی خریدی جاتی ہے، اور اگر خریدنے کا پتہ بھی ہوتا تو پیسے کہاں سے لاتا کہ اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں تھے. بہرحال مجھے باہر شریعت کا وہ نام یاد رہ گیا، اور ایک وقت آیا اللہ کی رحمت ہوئی کہ میں باہر شریعت خریدنے کے قابل ہو گیا. آپ فرماتے کہ ان دنوں باہر شریعت 2 جلدوں میں آتی تھی، جس کا ہدیہ پاکستانی 32 روپیہ تھا اور بغیر جلد کے 28 روپیہ تھا. آج باہر شریعت 4300 روپے کی ہے. امیر حضرت اس دور کا واقعہ بیان کریں جب پوری کتاب جو ہے باہر شریعت 28 روپے کی آتی تھی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے 28 روپے کی جلد خریدی کیونکہ بغیر جلد کی تھی، یہ اچھی خاصی رقم تھی. باہر شریعت کے 17 حصے تھے، اب 20 حصے ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے اس کتاب کی برکت سے معلومات کا وہ خزانہ ہاتھ آیا کہ آج تک اس کے گن گاتا ہوں. اور یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی تھی؟ خلیفہ اعلی حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ کی. دم سے تیرے بار شریعت ہے 4 سو، باطل تیرے فتاوا سے لرزاں ہے آج بھی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم انہی کا کچھ ذکر خیر کر رہے ہیں جنہوں نے بار شریعت لکھی ہے. اور ابھی ہم نے جو حکایت سنی اس میں آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ امیر اہل سنت کا وہ دور بچپن کا یا لڑکپن کا دور تھا، اور اس عمر میں عموماً بچوں کا دل جو ہے وہ کھیل کود کی طرف زیادہ جاتا ہے. اگر کہیں سے کچھ رقم بھی آ جائے تو دنیاوی چیزیں خریدنے کا شوق ہوتا ہے. مگر امیر اہل سنت کا بچپن کا شوق کیسا پاکیزہ شوق کہ اس عمر میں بھی آپ کی اگر خواہش ہوئی تو خواہش یہ ہوئی کہ کسی طرح میرے پاس رقم جمع ہو اور میں بار شریعت خرید لوں. اور پیسے نہیں تھے، انتظار کرتے رہے، یقیناً پیسے جمع کرنے کی کوشش کی ہوگی، پھر کہیں جا کر یہ کتاب خریدی، اور جب خریدی تو خوشی کا عالم، جیسے بہت بڑی دولت ہاتھ آ گئی. اللہ اکبر. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ بچپن مبارک کا یہ انوکھا انداز، پیارا انداز، الحمدللہ آج شیخ طریقت امیر اہل سنت جس مقام پر موجود ہیں، علماء فرماتے ہیں امیر اہل سنت سے جب کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے تو آپ اتنی گہرائی کے ساتھ اس مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہیں گویا باہر شریعت کے کئی ابواب آپ کو زبانی یاد ہیں، اور فقہ پر آپ کو عبور حاصل ہے. تو سبحان اللہ، ایسے ہیں ہمارے امیر اہل سنت کہ بچپن میں بھی ایسا با کمال اور نرالا انداز تھا، اور آج بھی الحمدللہ فیضان امیر اہل سنت سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ آج الحمدللہ کروڑوں عاشقان رسول فیضان امیر اہل سنت سے مالا مال ہو رہے ہیں. اور یہی کسی نے کہا ہے نا
کہ کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنوں کو ہے تم نے سنوارا، پیر میرا پیر میرا پیارا، پیر میرا پیر میرا۔ تو خلیفہ اعلیٰ حضرت محسن اہل سنت مصنف بحر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ 1300 سنہ ہجری، آج 1442 ہے، 1300 سنہ ہجری میں ہند کے ایک قصبے مدینۃ العلماء گھوسی شریف میں پیدا ہوئے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش رحمت اللہ علیہ سے گھر ہی پر حاصل فرمائی، پھر اپنے قصبے میں مدرسہ ناصر العلوم میں پڑھتے رہے، پھر جونپور پہنچے، وہاں مولانا محمد صدیق رحمت اللہ علیہ سے کچھ اسباق پڑھے، آخر حضرت علامہ ہدایت اللہ خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر عالم کورس کیا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ پیلی بھیت میں حضرت مولانا وسیع احمد صورتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دورہ حدیث شریف مکمل فرمایا، اور درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل ہونے کے بعد صدر الشریعہ صوبہ بہار ہند میں مدرسہ اہل سنت میں پڑھانا شروع کیا۔ اسی دوران اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی، آپ سے بیعت ہونے کا شرف حاصل کیا، اور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کو وہ سعادت نصیب ہوئی کہ 18 سال آقا نعمت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی صحبت بابرکت میں حاضر رہے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کی خدمت باسعادت میں حاضر ہو جانے کے بعد تمام عمر خدمت دین میں مصروف رہے۔ آخر 1367 سنہ ہجری بمطابق 1948 میں آپ رحمت اللہ علیہ نے حج کا ارادہ کیا، اور سفینہ مدینہ میں سوار ہونے کے لیے اپنے وطن مدینۃ العلماء گھوسی سے بمبئی تشریف لائے۔ یہاں آپ کو نمونیا ہو گیا، اور سفینے میں سوار ہونے سے پہلے ہی ذی قعدۃ الحرام کی دوسری شب 12:26 پر اس دنیا فانی سے آپ رخصت ہو گئے۔ اے عاشقان رسول، یوں تو موت سبھی کو آنی ہے، مگر صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کا مقدر دیکھیے کہ سفر حج کے دوران آپ نے سفر آخرت اختیار فرمایا، اور حدیث پاک کے مطابق جو شخص حج کے لیے گھر سے نکلے اور راستے میں وفات پا جائے تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو اے عاشقان رسول، صدر الشریعہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ نماز سے بہت محبت کرتے، سفر میں ہوتے یا گھر میں، کبھی بھی نماز قضا نہ فرماتے، شدید سے شدید بیماری کی حالت میں نماز ادا فرماتے۔ ایک بار آپ رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف میں تھے کہ آپ کو شدید بخار ہوا، یہاں تک کہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ دوپہر سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہوئے، عصر تک اسی حال میں رہے۔ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ علیہ
صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر تھے۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہی پوچھا ظہر کا وقت ہے یا نہیں؟ حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ اب ظہر کا وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کو اتنی تکلیف پہنچی کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا حضور کیا کہیں درد ہے، کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا بہت بڑی تکلیف ہے اور وہ یہ کہ ظہر قضا ہو گئی۔ حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے عرض کی حضور آپ بے ہوش تھے، بے ہوشی کے عالم میں نماز قضا کرنے پر کوئی مؤاخذہ یعنی قیامت میں پوچھ گچھ نہیں۔ اپنے شاگرد کا یہ تسلی آمیز جملہ سن کر صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، چنانچہ جب حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا اس نماز کے قضا ہونے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر فرمایا آپ مؤاخذے کی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نماز کے قضا ہونے پر قیامت میں پکڑ نہیں ہوگی، یہ تو درست ہے، بے ہوشی کی حالت میں نماز قضا کرنے پر گناہ نہیں، مگر میں مقررہ وقت پر اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہا۔ دیکھیں سوچ دیکھیں کہ میں اس مقررہ وقت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں بھی صدر الشریعہ کا صدقہ نصیب فرمائے، نمازوں سے سچی محبت نصیب ہو جائے۔ صدر الشریعہ اس پر بہت سختی سے پابند تھے کہ مسجد میں حاضر ہو کر با جماعت نماز پڑھیں، اور کسی وجہ سے مؤذن صاحب وقت مقررہ پر نہ پہنچتے تو صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ خود ہی اذان بھی دے دیا کرتے تھے۔ بڑھاپے یعنی اولڈ ایج میں صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نئے مکان یعنی قادری منزل میں رہائش پذیر تھے، اور یہاں سے مسجد ذرا فاصلے پر تھی۔ اس وقت صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی بینائی، آنکھوں کی جو روشنی تھی وہ کمزور ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صبح نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کنواں تھا، ابھی کچھ اندھیرا تھا، راستہ بھی ناہموار یعنی اونچا نیچا تھا، بے خیالی میں کنویں پر چڑھ گئے، قریب تھا کہ کنویں کے غار میں قدم رکھ دیتے، اتنے میں ایک عورت آ گئی اور زور سے چلائی، ارے مولوی صاحب کنواں ہے، رک جاؤ ورنہ گر پڑیں گے۔ یہ سن کر صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے قدم روک لیا اور پھر کنویں سے اتر کر مسجد گئے۔ یعنی مسجد جانے میں مشقت تھی، مگر اس کے باوجود بھی مسجد کی حاضری کو ترک نہ کیا۔ یعنی آج ہم تو رعایت ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی رعایت مل جائے، مگر یہ اللہ والوں کی عادت دیکھیں، اللہ والوں کی سوچ دیکھیں کہ اس وقت بارگاہ الہی میں حاضری سے محروم نہ رہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی با جماعت نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بے شک مسجد میں آنا، مسجد سے محبت کرنا، مسجد میں دل لگانا، پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ با جماعت ادا کرنا، یہ نیک بندے کی علامت ہے۔ چیک کر لیں میں نیک ہوں کہ نہیں۔ پھر سن لیجئے، مسجد میں آنا، مسجد سے محبت کرنا، مسجد میں دل لگانا، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنا، یہ نیک بندے کی علامت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ترجمہ کنز العرفان، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجے افضل ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان مرد جو عقل مند ہے، پاگل نہیں ہے، بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، آزاد ہے، یعنی پہلے دور میں جس طرح غلام خریدے جاتے تھے ایسے غلام نہیں، اور جو قادر ہے، یدی مسجد تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے،
اس پر پانچوں نمازیں مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنا واجب ہے. اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے جماعت چھوڑے گا، چاہے ایک بار کی ہو، تو گناہ گار ہوگا، اور کئی بار جماعت ترک کرے گا تو ایسا شخص فاسق ہے. اور جو شخص مسجد میں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، مثلا نابینا ہے یا اس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہے، شدید بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، ایسے شخص پر اگرچہ جماعت واجب نہیں ہے، البتہ اس کے لیے افضل یہی ہے کہ جیسے ممکن ہو مسجد میں آئے اور نماز باجماعت ہی ادا کرے. الحمدللہ ہمارے آقا و مولا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی عمل مبارک یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازیں باجماعت ہی ادا فرماتے. میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سخت بیماری حاضر خدمت تھی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے. ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے، اس دوران سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک طبیعت میں کچھ بہتری محسوس فرمائی، تو اٹھ کر دو شخصوں کا سہارا لے کر، یعنی دو شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عنایت فرما کر مسجد کی جانب اس طرح تشریف لے چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم زمین پر لگ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہٹ یعنی مبارک قدموں کی آواز محسوس کی تو پیچھے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیفٹ جانب بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں یعنی پیچھے نماز ادا کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء کر رہے تھے. اس لیے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت سے دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے کہ شدید بیماری کی حالت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جماعت ترک کرنا یہ گوارا نہ تھا. الحمدللہ جو سچے عاشق رسول وہ بھی سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں نماز با جماعت سے محبت کرتے ہیں، ہر حال میں با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے ہیں. سیدی مرشدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ ایک بار ربیع الاول شریف میں 12ویں شریف کی محفل پاک میں شرکت کرنے اور بیان فرمانے کے بعد
شام کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ شدید بیمار ہو گئے. اس مرض کی شدت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں اس بار ایسا بیمار ہوا کہ کبھی نہ ہوا تھا. میں نے وصیت نامہ بھی لکھوا دیا تھا. اس مرض کی حاضری کے دوران ایسی نازک حالت تھی کہ مسجد آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر کے بالکل قریب تھی. اس کے باوجود خود چل کر مسجد میں حاضر نہ ہو پاتے تھے. مگر قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نماز با جماعت سے محبت کہ اس حال میں بھی آپ کی کوئی جماعت ترک نہ ہوئی. اگرچہ اس حال میں آپ پر جماعت واجب نہیں تھی مگر آپ رحمت اللہ علیہ افضل پر عمل کرتے اور 5 نمازیں با جماعت مسجد میں ادا فرماتے. اور اس کی صورت کیا ہوتی کہ 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر آپ کو مسجد لے جاتے اور نماز کے بعد واپس گھر لے آتے. تو یہ بزرگوں کا انداز کہ ان کی بیماری، ان کی کمزوری، ان کی نکاہت یہ ان کو نماز سے دور نہ کرتی تھی. یہ مسجد سے محبت کرتے تھے. اور حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ ہم کو بھی محبت عطا فرمائے، ہم کو بھی محبت نصیب ہو جائے. اور بڑی پیاری بات علماء بیان کرتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے کہ مسجد کی جو اصل رونق ہے نا وہ نمازیوں سے، مسجد کی اصل رونق یہ نمازیوں سے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں سچا پکا عشق عطا فرمائے. کیونکہ ہمارے زبانی دعوے تو ہیں، عشق رسول میں تو جان قربان کرنے کے دعوے ہیں، مگر جماعت سے نماز بستر نہیں چھوڑا جاتا. گھر سے قدم چل کر مسجد میں جانا نصیب نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسجد کے قریب رہتے ہوئے بھی مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوتی. تو کاش ہمیں 5 نمازیں مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت مل جائے. ایسی عادت ہو جائے کہ مرتے دم تک شرعی مجبوری کے بغیر کبھی ایک بھی جماعت چھوٹنے نہ پائے. آمین. امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 جہاں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے. جماعت سے گر تو نمازیں پڑھے گا، جماعت سے گر تو نمازیں پڑھے گا خدا تیرا دامن کرم سے بھرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک میں کہ مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے افضل ہے. اور ایک حدیث پاک میں کہ نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. تو اب ایک سوال ہے، اس پہ غور کیجئے گا کہ فرض کیجئے کسی کے پاس تجارت کا سامان ہے، مثال وہ موبائل بیچتا ہے، بھائی یہ موبائل ہے، یہ فروخت کرتا ہے. یہ اب کراچی میں اگر وہ بیچے گا تو 100 روپے کا بکے گا، اور سمندر پار جا کر تھوڑا سفر کر کے دوسرے شہر میں فروخت کرے تو 2500 یا 2700 کا بکے گا. تو کیا خیال ہے، وہ یہ بیچے گا؟ 2500 2700 کا نفع کماؤں گا، سفر کرنا پڑے گا نا، مشقت کرنی پڑے گی نا، میں اپنا مال زیادہ پروفٹ پہ بیچوں گا. تو اب آپ سوچیں
کہ دنیا کی دولت بڑھانے کے لیے تو ہر کوئی تیار ہے، دکان پہلے کھولیں گے، دکان چمکا کر رکھیں گے، دکان آخر میں بند کریں گے، کوئی گاہک چھوٹ نہ جائے، تو یہ سارے جتن دنیا کے مال کمانے کے لیے کرتا ہے، لیکن صرف چند قدم چل کر مسجد میں با جماعت نماز پڑھے تو 1 کا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس پر بعض لوگ سستی کر جاتے ہیں اور گھروں میں ہی نماز ادا فرماتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ حضرت محمد بن سماع رحمت اللہ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 103 سال عمر پائی، آپ روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلسل 40 برس تک ایک مرتبہ کے علاوہ میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا تو اس دن ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی، تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کا ثواب 25 گنا زیادہ ہے، تو اس ایک نماز کو میں نے 25 مرتبہ پڑھا۔ پھر مجھے کچھ اونگ آ گئی تو کسی نے خواب میں آ کر کہا 25 نمازیں تو تم نے پڑھ لی، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ پتا چلا کہ یہ جماعت سے نماز پڑھنے سے ہی فضیلت حاصل ہوگی، اور ایک نماز فوت ہونے پر 25 مرتبہ پڑھی۔ ان کا جذبہ دیکھے کیسا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حکایت میں فرشتوں کی آمین کا بیان ہوا۔ نماز با جماعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہی جاتی ہے، اسی طرح دعا کے بعد بھی ہم آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو، اور فرشتوں کی آمین کی بھی کیا بات ہے۔ فرمان مصطفیٰ، فرمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، اور جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے مطابق ہوگا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو دیکھ لیجئے با جماعت نماز کی کیسی کیسی برکتیں۔ ظاہر ہے جو جماعت سے نماز ادا نہیں کرتا وہ امام صاحب کی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین بھی نہیں کہہ سکے گا، اور جو اس موقع پر آمین نہیں کہہ پائے گا تو گناہ بخشوانے کا جو عظیم ثواب اور عظیم موقع ہے وہ اس نے گنوا دیا۔ تو ہماری سستی کا علاج کون کرے؟ افسوس وہ دور آ گیا کہ بے شمار نمازی بھی جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ نماز قضا ہو جائے ان کو رنج نہیں ہوتا، اور بزرگان دین کی حالت کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو 3 دن، اور جماعت فوت ہو جاتی تو 7 دن اس کا غم مناتے تھے۔ لاس ہو گیا نا، میرے 2000 روپے نکل جائیں، 2500 روپے جیب سے نکل جائیں تو کیا کیفیت ہوگی؟ ہوگا لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، میری جماعت چھوٹ گئی، میری پہلی صف چھوٹ گئی، میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، مجھے افسوس کیوں نہیں ہے؟ تو کاش ہمیں افسوس نصیب ہو جائے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق منقول ہے کہ اگر کبھی آپ رضی اللہ عنہ کی جماعت نکل جاتی تو دوسری نماز تک نفلیں پڑھتے رہتے۔ ایک روایت میں ہے جب آپ کی عشاء کی جماعت فوت ہو جاتی تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ اللہ اکبر۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہ جب جماعت نکل جاتی تو اپنی داڑھی پکڑ کر رونے بیٹھ جاتے۔ اے عاشقان نماز، صحابہ کرام، اولیاء عظام کے بارے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ جان بوجھ کر یہ نمازیں یا جماعت قضا کرتے ہوں۔ کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے جماعت چھوٹ جانے پر ان کی یہ حالت ہوتی تھی، اور ہماری ایک تعداد بغیر کسی شرعی مجبوری کے جماعت کو ترک کرنے کی آفت میں مبتلا نظر آ رہی ہے۔ تو جس کی جماعت چھوٹ جاتی اسے افسوس ہونا تو بہت دور کی بات رہی، ہنسنے بولنے میں کسی قسم کا فرق نہیں آتا۔ تو کاش جماعت ترک کرنے والوں کو یہ احساس ہو جاتا
کہ جماعت ترک کرنے کی صورت میں ان کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ احادیث مبارک کے مطابق فرض نماز جماعت سے ادا کرنے والا ایمان والا ہونے کی گواہی ہے۔ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو پیارا رکھتا ہے۔ نماز با جماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ با جماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات عبادت کرنا ہے۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھنا گویا پوری رات عبادت کرنا ہے۔ نماز با جماعت پڑھنے والا پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا۔ با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل محشر رش کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ جو با جماعت نماز کے لیے مسجد میں آئے اس کو ہر قدم پر ثواب ملتا ہے۔ مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس با جماعت نماز پڑھنے والے کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے بھلائی پر رہے گا، اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا۔ با جماعت نماز پڑھنے والے کو روز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اسے جہنم، منافقت، غفلت سے نجات نصیب ہوگی۔ اور جو با جماعت نماز پڑھتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ آپس میں محبت بڑھا دی جاتی ہے۔ کتنی برکت ہے۔ اے عاشقان رسول، ایک طویل حدیث میں سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجے ہوں گے، 70۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک سدھایا ہوا یعنی ٹرینڈ تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 70 سال میں طے کرتا ہے۔ جس نے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کے لیے جنت عدن میں 50 درجے ہوں گے۔ ہر درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک سدھایا ہوا ٹرین تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 50 سال میں طے کرتا ہے۔ اور جس نے عصر کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے ایسے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا جو کعبہ شریف کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں۔ اور جس نے مغرب کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے حج مبرور، مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ہوگا۔ اور جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ اب دیکھیں اتنی برکت ہے، اتنا ثواب، تو کیا جماعت چھوڑنی چاہیے؟ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پکا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی جماعت قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ علماء نے اس کی بہت ساری حکمتیں بیان فرمائی۔ چنانچہ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نماز با جماعت کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جماعت کی برکت سے قوم میں تنظیم یعنی ڈسپلن رہتی ہے۔ مسلمان اپنے ہر کام کے لیے امام کی طرح صدر اور امیر چن لیا کریں، پھر اس کی ایسی اطاعت کریں جیسے مقتدی امام کی کرتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا مانتی ہے، بڑے بڑے ماہرین نفسیات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ترقی، کامیابی صرف اسی قوم کا مقدر ہے جس قوم میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ جہاں نظم و ضبط نہیں ہوتا وہاں افراتفری، بے چینی اور ناکامی ہوتی ہے۔ الحمدللہ نظم و ضبط پر مشتمل
جیسا نظام ہمیں اسلام نے دیا ہے ایسا نظم و ضبط والا باوقار نظام دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ اسلام کے عطا کردہ نظام زندگی میں صرف آپ باجماعت نماز کو دیکھ لیجئے کہ نماز باجماعت میں کوئی بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، سیٹھ ہو یا نوکر، کالا ہو یا گورا، سب ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ رنگ، نہ نسل، نہ قوم، نہ زبان، نہ امیری، نہ غریبی، کوئی فرق نہیں، عہدے منصب کا کوئی اختیار نہیں، سب کے سب ان تمام فرق کو مٹا کر ایک امام کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ امام صاحب کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے 5 ہوں یا 5000 ہوں، سب کے سب مل کر امام کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ امام صاحب تکبیر کہتے ہیں تو سب اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں۔ امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو سب رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ امام صاحب سجدے میں چلے جاتے ہیں تو سب سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو سب سلام پھیرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا سکھایا ہوا بے مثال باوقار نظم و ضبط۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ ہم سب کو بھی با جماعت نماز پڑھنے کا شوق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نماز باجماعت کی بڑی عجیب حکمت بیان کی۔ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب کسی حکیم صاحب کے پاس ہم دوائی لینے جاتے ہیں تو حکیم صاحب مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کا ملا کر معجون یہ تیار کر کے ہمیں دیتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، ہر ٹیبلٹ کا فارمولہ مختلف ہوتا ہے، تو اسی طرح حکیم صاحب یہ معجون تیار کرتے ہیں۔ ان میں ہر جڑی بوٹی کا کام الگ الگ ہوتا ہے۔ جب یہ جڑی بوٹیاں اکٹھی مل جاتی ہیں تو زیادہ بہتر انداز میں مرض کا مقابلہ اور مرض کو جڑ سے اکھاڑ کر ختم کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح نماز بھی گویا ایک دوا ہے جو معاشرے کو برائی کے امراض سے، بے حیائی کے امراض سے، فحاشی کے امراض سے، دل کو غفلت کے مرض سے شفا دے کر ہمیں اللہ کا قرب دلاتی ہے، ہمارے دل کو پاک کرتی ہے، ہمیں نیک انسان بناتی ہے کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھے گا ان بیماریوں سے پوری طرح مقابلہ نہیں کر سکے گا، نفس اس کو دھوکہ دے گا، شیطان اسے وسوسے دلا کر اس کی نماز میں خلل پیدا کرے گا۔ جب یہی بندہ مل کر نماز پڑھے گا تو جماعت میں کوئی بندہ اللہ کا مقبول ہوگا، کسی کا سجدہ اللہ کو پسند ہوگا، کسی کا کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، کسی کا ہاتھ اٹھانا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، کوئی تقوی والا ہوگا، کوئی پرہیزگار ہوگا، کوئی سچا عاشق رسول ہوگا، کوئی خوف خدا میں رونے والا ہوگا، تو کوئی نفلی روزے رکھنے والا ہوگا، کوئی درود پاک کی کثرت کرنے والا ہوگا، کوئی سخاوت کرنے والا ہوگا، کوئی مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والا ہوگا۔ جب ان سے کندھے سے کندھا ملے گا، آپ سوچے تصور کریں، ہم تو غافل لوگ ہیں، لیکن جب کسی متقی کے کندھے سے کندھا ملے اور اللہ نصیب کرے کہ کبھی ایسا وقت ہو کہ مرشد کے ساتھ ہم صف میں کھڑے ہوئے ہوں، کیسا مزہ آ جائے، کیسا مزہ آ جائے کہ مرشد کے کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو۔ ایسی نماز بھی فیضان مدینہ میں نصیب ہوتی ہے، اب بھی ہوتی ہے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ تو جب ایسی کیفیات ہو تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ معاشرے کو برائیوں سے یہ نمازیں پاک کر دے گی۔ نماز پڑھنے والے کے دل کو دنیاوی خواہشات سے، برائی اور بے حیائی سے، غفلت سے، دیگر باطنی امراض سے یہ نماز با جماعت
پاک کر دے گی۔ حدیث پاک میں ہے شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے، جب دو ہو جائیں ان سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جو اللہ پاک کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک آگ یعنی جہنم سے، دوسری آزادی نفاق سے۔ اے عاشقان رسول، خود اندازہ کر لیجئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک دور، تابعین کا مبارک دور، تبع تابعین کا پاکیزہ دور، جب یہ لوگ نماز با جماعت کا اہتمام کیا کرتے، حتیٰ کہ لوہار ہتھوڑا مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتا، لیکن اذان کی آواز سنتا ہتھوڑا واپس رکھ دیتا، مارتا نہیں، نماز کے لیے چل پڑتا۔ گویا ان کی کوئی مصروفیت ان کو جماعت سے نہیں روکتی تھی۔ کیسا پاکیزہ دور تھا۔ اور آج ہماری حالت دیکھیں کہ جماعت تو جماعت رہی، لوگ نمازیں ہی قضا کر ڈالتے ہیں، ندامت تک نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ معاشرہ دن بدن تنزلی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، بے حیائی عروج پکڑتی جا رہی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو یہ پائیں گے کہ ہمارے دل سے خوف خدا نکل گیا، ہم عشق رسول میں پہلے روتے تھے، اب رو نہیں پاتے، اب تلاوت قرآن میں وہ ذوق نہیں ملتا، اب ہمارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ ارے پہلے تو میں مال کماتا تھا، مجھے حلال حرام کی تمیز ہوا کرتی تھی، ہائے یہ کیا ہو گیا کہ آج میرے دل سے حلال اور حرام کی تمیز ہی نکل گئی۔ پہلے اگر کسی پر میری آنکھ اٹھ جاتی بے حیائی یا بے حیائی کے منظر پر، میں فوراً اپنی آنکھ کو نیچے کر لیتا، لیکن اب یہ کیا ہو گیا کہ میں تو اپنے موبائل میں ہی بے حیائی کے مناظر دیکھ رہا ہوں۔ کہیں یہ جماعت چھوڑنے کا سبب تو نہیں ہے کہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کی وہ روحانیت نہیں مل پا رہی، وہ ذوق نہیں مل پا رہا، وہ تڑپ نہیں مل پا رہی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو حوصلہ دلائے، اپنے آپ کو ہمت دلائے، اور اللہ کے ان گھروں کو آباد کرے۔ اس کی رونق نمازیوں سے ہے۔ آج دعوت اسلامی مسجدیں بنا رہی ہے، لیکن عاشقان رسول اس بات کا عزم کرے کہ ہم انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے، کیونکہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں نماز با جماعت پڑھنے والوں کے فضائل، احادیث مبارکہ میں نماز با جماعت پڑھنے والوں کے فضائل، بزرگان دین کے اقوال نماز با جماعت پڑھنے والوں کے فضائل، ان کا انداز زندگی، نماز با جماعت کا شوق، ان کو مسجدوں سے محبت۔ یاد رکھیے، یہ اجتماعات میں آنا، یہ مدنی قافلوں میں جانا، یہ دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت کے کاموں میں حصہ لینا، یہ برائیوں سے دور کرتا ہے۔ جی ہاں، کراچی کے ایک شخص چھوٹی عمر میں نشے کے عادی ہو گئے، صبح ناشتے کی جگہ چرس اور ہیروئن کا نشہ کیا کرتے، کئی بار ڈاکٹروں سے علاج کرایا، نشہ چھوٹ نہ سکا، دیگر گناہوں کے دلدل میں بھی پھنسے ہوئے تھے۔ شادی کے بعد بیوی بچے بھی ان سے پریشان ہوتے۔ کسی طرح عاشقان رسول کے اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پہنچ گئے۔ ایک عمر رسیدہ مبلغ نے ان پر شفقت کی، ان کا ذہن بن گیا کہ انشاءاللہ اب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ نمازیں پڑھوں گا۔ اسی عالم میں ان کو مدنی قافلے کی دعوت پیش کی۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بھی نیت کر لی۔ اب 12 دن سفر تو شروع ہو گیا، قافلے میں نشہ نہ ملا تو تکلیف ہوئی، نہ ٹھیک سے نیند آتی، نہ بھوک لگتی، لیکن یہ لگے رہے، عبادت میں لگے رہے، رو رو کر اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہے۔ 4-5 دن بعد انہیں بھوک لگنا شروع ہوئی، نیند آنا شروع ہو گئی، اور الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی قافلے میں کیا گئے، الحمدللہ نشے کی عادت سے ہی جان چھوٹ گئی۔ اور یہی نہیں، 5 نمازیں با جماعت پڑھنے کا شوق
ساتھ لے کر آئے، تہجد پڑھنے کا شوق ساتھ لے کر آئے، صرف تہجد نہیں، اشراق و چاش بھی پڑھنے لگے، امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ الحمدللہ کہتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے میں مجھے نئی زندگی مل گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے۔ ماحول سے وابستہ ہوں گے، نیک اعمال پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا۔ 72 نیک اعمال امیر اہل سنت نے عطا کیے، طلبہ کو 92 دیے، اس کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ بڑی تبدیلی محسوس ہوگی۔ تو آئیے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپس میں مصافحہ کرو، یعنی ہاتھ ملاؤ، اس سے بغض و کینہ دور ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں 2 مسلمان آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں تو ان دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو سلام کرتے وقت ہاتھ ملانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کے وقت صحابہ کرام سے سلام کرتے اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یاد رہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ، ہاتھ ملانا یہ سنت ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ بعض لوگ صرف انگلیاں ٹچ کر دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ اب ہاتھ ملاتے ہوئے رومال ہاتھ میں ہو، کاغذ ہاتھ میں ہو، نوٹ ہاتھ میں ہو، تو یہ بھی سنت ادا نہیں ہوگی۔ ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ مصافحہ کرتے وقت انگوٹھا اس کو معمولی دبانا چاہیے۔ اس میں علماء یہ حکمت لکھتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی رگ ہے کہ اس رگ کو دبانے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن ایسے بھی نہ دبائیں کہ پھر آواز نکلے، آواز ڈھونڈتے تو ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ مصافحہ کرنے کے بعد بعض لوگ اپنا ہاتھ چوم لیتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں